بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہوئے مومن، الذین وہ لوگ، ہم فی صلاتہم جو اپنی نماز میں خاشعون خشوع کرتے ہیں، والذین ہم وہ لوگ جو عن اللغو بے مقصد باتوں سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں، والذین ہم للزکوٰۃ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا عمل فاعلون کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم لفروجہم جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم مگر ان کی بیویاں یا ان کی لونڈیاں، انہم غیر ملومین بس بے شک اس میں وہ ملامت کیے ہوئے جانے والے نہیں ہیں، ہمارے ابتغاء وراء ذلک اور جو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ تلاش کرے گا، اولئک هم العادون وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، والذین هم لاماناتہم وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں، وعہدہم اپنے وعدوں میں، راعون حفاظت کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم علی صلواتہم اپنی نمازوں پر یحافظون حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون وہ لوگ یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالہ نچوڑ سے، من طین مٹی کا، ثم جعلناہ نطفۃ پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، فی قرار مکین ایک ٹھکانے کی جگہ پر، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ پھر ہم نے نطفے کو بدلا علقہ میں، فخلقنا المضغۃ علقۃ مضغۃ لوتھڑے کو ہم نے بنایا بوٹی، فخلقنا المضغۃ عظاما بوٹی میں ہم نے ہڈیاں بنائیں، فکسونا العظام لحما ہڈیوں کو ہم نے چمڑا پہنا دیا، گوشت پہنا دیا، ثم انشأناہ پھر ہم نے ان کو پیدا کیا خلقا آخر نئی شکل میں، فتبارک اللہ برکت والا اللہ پاک احسن الخالقین سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، ثم انکم پھر تم اس کے بعد لمیتون البتہ مرنے والے ہو، میت ہوگے، ثم انکم پھر بے شک تم یوم القیامت قیامت کے دن تبعثون اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ البتہ تحقیق ہم نے بنائے تمہارے اوپر سبع طرائق 7 راستے، وما كنا عن الخلق ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں تھے، انزلنا من السماء ماء ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بقدر ایک مقدار پر، اسکناہ فی الارض اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹکا دیا، انا علی ذہاب بہ لقادر بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، انشأنا لکم بھی ہم تمہارے لیے ہم نے اس پانی سے پیدا کیا جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، اعناب انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں، ومنھا تاکلون انہی سے تم کھاتے ہو، شجرۃ ایک درخت ہم نے پیدا کیا، تخرج من طور سینا وادی سینا کوہ طور کی دامن میں اگتا ہے، تنبت تیل لے کر اگتا ہے، اور سبغن اور سالن ہے آکلین کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ بے شک تمہارے لیے پھر انعام چوپایوں میں لعبرہ سبق ہے، نسقیکم مما فی بطونہا تمہیں ہم پلاتے ہیں اس چیز کو جو ان کے پیٹوں میں ہوتی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا منافع تمہارے لیے اس میں بہت منافع ہے کثیرہ، منھا تاکلون اور ان سے تم کھاتے بھی ہو، وعلیہا وعلی الفلک ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تحملون تم اٹھائے جاتے ہو۔ سورۃ المومنون مومنین کی صفات کا ذکر ہوا ہے، اس حوالے سے اس کا نام سورۃ المومنون ہے، مکی صورت ہے، مکی مضامین اس کے قیامت ہے، اللہ کی قدرت ہے اور انبیاء کے واقعات ہیں۔ آغاز قد افلح المؤمنون، پہلے سورت کے اختتام پر کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے خطاب کیا تھا یا ایھا الناس، پھر آگے چل کے آخری خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے کون ہیں ان کی کچھ اوصاف بیان کی۔ قرآن پاک نے
مختلف مقامات پر ایمان کے تفصیلات کا بھی ذکر کیا ہے اور مومنین کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے۔ آغاز میں متقین کے حوالے سے کیا تھا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آغاز ہی متقین کی صفات سے کہ متقین کون لوگ ہیں۔ پھر یہاں اللہ پاک نے مومنین کی صفات بیان کی، مومن کی صفات یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ 19 پارے آگے 2 صورتیں آگے جائیں گے تو عباد الرحمن کے نام سے صفات بیان کی۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ پاک نے جہنمیوں کی صفات بھی بیان کی ہیں کہ جہنمیوں کی عادتیں کیا ہیں۔ جنتیوں کی صفات بھی بیان کی ہیں، کون سی عادات والے جنت میں جائیں گے، کون سی عادات والے جہنم میں جائیں گے۔ اوصاف کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات 20 مقامات پر ہیں کہ دوزخیوں کی علامتیں یہ ہیں، جنتیوں کی علامتیں یہ ہیں، اعراف والوں کی علامتیں یہ ہیں کہ یہاں مومنین کی صفات چند صفات بیان کی ہیں۔ اور پہلی بات کی مومن ہی کامیاب ہوں گے۔ آخرت میں نجات کامل کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ مومن ہی کامیاب ہوں گے۔ اور مومن کون؟ ان صفات والے۔ پہلی بات، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، یعنی توجہ پوری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، کان بھی کھجلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھجلا کرتا ہے، کپڑے سیدھے کر رہا ہے، بال سیدھے کر رہا ہے، جھانک رہے ہیں۔ نماز کی سب سے بڑی صفت خشوع۔ خشوع کا معنی پوری توجہ۔ نماز میں عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے، پوری توجہ سے نماز پڑھنے والے۔ یہ نماز پڑھنا نہیں کہہ رہے، وہ تو پڑھتے ہی ہیں، وہ جو خشوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی بات، نماز میں توجہ کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بات جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بے بحث بے مقصد کام، جیسے بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، یا بچے مٹی کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، اور یہ جس کام کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کا کوئی ایجنڈا نہ ہو، مقصد نہ ہو، وہ باتوں میں بھی عمل میں بھی وہ کیا ہے؟ لغو بات سے لغو کاموں میں نہیں پڑھتے۔ بلکہ ایک مقام پہ یہ فرمائے اذا مروا باللغو مروا کراما، بے مقصد کاموں میں الجھتے نہیں ہیں، گزرتے بھی ہیں تو بڑے باوقار طریقے سے۔ کراما کا معنی باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس کو الجھتے نہیں ہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو، بے مقصد کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ کا عمل کرنا، یہ کیا زکوٰۃ دینا، لیکن قرآن پاک نے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اپنے ماحول میں زکوٰۃ کا عمل، خاندان میں، برادری میں، ملک میں، ریاست میں زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی بدکاری سے بچتے ہیں، صرف بچتے نہیں، حفاظت کرتے ہیں کہ اور نہ الجھا دے کہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، صرف شرمگاہ کو اللہ پاک نے کام دیا ہے، لیکن اس کا مصرف 2 ہے، صرف بیوی یا لوڑی، اس کے سوا سب حرام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مرد اور عورت کے جنسی تعلق کی 4 یا 5 صورتیں جائز سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر نکاح اور لونڈے کے سوا سب کو حرام قرار دیا۔
کہتے ہیں جس کو آج باہمی رضامندی کا ضلع کہتے ہیں نا، تو آج کا قانون جائز کہتا ہے باہمی رضامندی سے ضلع کرے کوئی بھی کرے، ٹھیک، یہ اس زمانے میں تھا۔ ایک صورت فرماتی ہیں کہ گینگ ریپ ہوتا تھا، 10 تک بندے ایک عورت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور سب کو پتہ ہوتا تھا، اور بچہ جو ہوتا تھا وہ پھر وہ قیافے سے فیصلہ کرتے تھے۔ ایک متعلقہ کا نکاح تھا، وقت مقرر کر کے 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے ہو، 2 گھنٹے کے لیے ہو یا 2 سالوں کے لیے ہو، ہوتا تھا، یہ بھی جائز تھا، خیبر تک جائز رہا ہے۔ ایک صورت اور بھی بتاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو آج بھی ہندوؤں میں ہے، کہ اللہ پاک وہاں فرمایا میاں بیوی رضامندی سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے عورت کسی بڑے آدمی کے پاس جاتی تھی، وہاں کچھ رہتی تھی، تعلقات قائم کرتی تھی، وہ کہتے بیج لینے گئے ہیں، جیسے گائے کو بھیجتے ہیں ڈیرے پر۔ یہ آج کل کیا کرتے، گائے کو بھیجتے فلاں ڈیرے پر جاؤ، سان بڑا جگہ، تو یہ بھیجتے تھے۔ عائشہ بخاری کی روایت ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ عورت کسی سردار کے پاس، کسی بڑے قبیلے کے پاس جاتی تھی، وہاں سے بیج لے کر آتی تھی اور وہ بچہ پیدا ہوتا، یہ بھی جائز سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہندوؤں میں اب بھی ہے، اس کو نیوک کہتے ہیں، مذہبی طور پر، کہ اگر یہ صورت اولاد نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی ہے 10 سال، تو میاں بیوی پھر رضامندی کے ساتھ چلو فلاں کے پاس جاؤ تاکہ اولاد ہو جائے۔ یہ 6-7 صورتیں آپس کی رضامندی کے ساتھ جائز سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کے سوا باقی سب کو کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں بیویاں باقاعدہ، او ما ملکت ایمانہم، یا لوڑیاں، یہ جائز تھی، فإنہم غیر ملومین، ان کے پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان کے سوا فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے سوا شہوت پوری کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ حرام۔ فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، یہ 5 پارے میں بھی ہے، تبتغوا باموالکم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا، محرمات کا ذکر کیا ہے، یہاں طریقوں کا ذکر کیا ہے کہ لونڈی اور بیوی کے سوا اور کوئی شہوت کا مصرف نہیں ہے، باقی وہاں رشتوں کا ذکر کیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، ابھی کہ فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے سوا تمام صورتیں کیا ہے، حرام۔ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے اس پہ پابندی لگائی۔ اچھا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، وعدے کی اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں، راعون کا معنی رعایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ نماز سے بات شروع کی تھی، نماز پہ مکمل کی، آغاز کیا خاص الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آخری جملہ لهم علی صلواتہم، نماز میں خشوع کرتے ہیں، نماز پر حفاظت کرتے ہیں، اپنے آداب کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اعمال کرنے والے کیا ہیں، مومن۔ یہ مومنین کی صفات بیان کی ہیں، یہ وارث لوگ ہیں، جنت کے وارث یہ ہیں، مومنین ان صفات والے، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہوں گے؟ فردوس کے۔ فردوس کون ہے؟ فردوس کیا ہے؟ جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، یہاں نہ کہ فردوس ڈھونڈتے پھرے الذین یرثون الفردوس جنت الفردوس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنان کثیرہ،
جنت کوئی ایک محلے کا نام نہیں ہے، بے شمار جنت ہے، کائنات بکھری پڑی ہے جنت، ان میں سب سے اوپر کی جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کا ٹھکانہ وہاں ہوگا۔ تو ہم اللہ سے جب بھی مانگو نا، چھوٹی موٹی چیز، اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیز نہ مانگا کرو۔ اللہ مانگنے والے کو اپنے حساب سے نہیں مانگنا چاہیے، دینے والے کے حساب سے مانگنا چاہیے۔ مانگنے کا اصول یہ ہے، مانگنے والے کو اپنے حساب سے نہیں مانگنا چاہیے، دینے والے کے حساب سے، یہ کیا دے سکتا ہے اس کے اسٹیٹس کے مطابق۔ اللہ پاک سے چھوٹی موٹی جنت نہیں مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ حضور بھی فرمایا کرتے تھے کہ جنت الفردوس اللہ سے مانگو، لیکن ملے گی کن کو؟ ان کو۔ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو مومنین کی صفات بیان۔ اللہ پاک نے آگے پھر اگلا لیکچر کس کا؟ میڈیکل سائنس کا ہے۔ یہ مومنین کی صفات کا تھا، اس سے آگے کیا ہے؟ میڈیکل سائنس۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، مٹی کے نچوڑ سے انسان بنا ہے۔ مٹی کا نچوڑ کیا ہے؟ انسان کے وجود میں جو خون بنتا ہے، جس خوراک سے بنتا ہے، وہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ نطفہ خون سے بنتا ہے نا۔ خون کس سے بنتا ہے؟ خوراک سے۔ خوراک کون سی کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایک چیز ہے، پھل ہے، اناج ہے، پانی ہے، گوشت ہے، سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ زمین کا پوری چیزوں کا نچوڑ ایک قطرہ پانی، اس سے بڑی کوئی سائنس ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، نچوڑ کس کا؟ مٹی کا۔ مٹی کی پیداوار انسان کھاتا ہے، اس سے انسان کے وجود میں خون پیدا ہوتا ہے۔ خون جب بڑھتا ہے تو پھر اس سے کیا بنتا ہے؟ نطفہ بنتا ہے۔ اگلا مرحلہ کرتے ہیں ہم پہلی بات کی کہ ہم نے انسان کو بنایا من سلالۃ، مٹی کے نچوڑ سے۔ مٹی کا نچوڑ سمجھ میں آیا؟ اس کو کیا بنایا؟ پہلے ایک نطفہ، ہمارے میں ماء مہین، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا دھوتے ہو، لیکن خود اسی کے بنے ہوئے ہو۔ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا دھوتے ہو، پہلے تم کس کے بنے ہوئے ہو؟ اسی کے بنے ہوئے، نچوڑ سے۔ پہلا مرحلہ نطفہ کا ہوتا ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا ہوتا ہے۔ فرق صرف سائنس کہتی ہے ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کرتا ہوں۔ پوری سائنس میں اور دین میں، قرآن میں کیا فرق ہے؟ سائنس کہتی ہے یہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ یہ سارے مراحل سائنس تسلیم کرتی ہے۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، لوتھڑا سا، نہ بوٹی نہ نطفہ، درمیان کے جیو۔ پھر مضغہ کو ہم، پھر علقہ کو مضغہ بوٹی بنتی ہے، بوٹی بنتی ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ مختلف مراحل بیان کیے، 40 تین چلے ہیں یہ۔ ایک چلہ گزارتے نطفہ، ایک چلہ کیا علقہ، ایک چلہ مضغہ۔ 3 چلے جب پورے ہو جاتے ہیں، کتنے مہینے ہوتے ہیں یہ؟ 4 مہینے۔ 3 چلے کیا بنتے ہیں؟ 4 مہینے بنتے ہیں۔ پھر ہم اس کو کنیکشن دیتے ہیں، پھر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں دیکھو سمان شانا خلق آخر، نئی چیز ہی بنا دیتے ہیں۔ عرب پانی کے، مٹی کے نچوڑ سے بات شروع ہوئی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیسا خوبصورت بچہ ہے، ناک، نقشہ، اور یہ ساری
یہ اللہ پاک کہتے ہیں ہمیں صورنا، ہم ان کو تصویر بناتے ہیں. تصویر کہاں بناتے ہیں؟ اندھیرے میں. اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں. تم سے فلیش کے بغیر فوٹو نہیں نکلتی. نکال لیتے ہو؟ اندھیرے میں کسی کی فوٹو کھینچ لو گے؟ تمہیں فوٹو کھینچنے کے لیے، عکس اتارنے کے لیے فلیش چاہیے. اللہ کہتا ہے میں ناگ نقشہ بناتا ہوں اندھیروں میں. ہم اس کو پھر نئی چیز بنا دیتے ہیں. سبحان شاہ خلق نہ خلق. کیا برکت والا ہے بھائی، کیا خالق ہے. اصل خالق تو وہی ہے. تم سے تو نقل نہیں ہوتی بھائی کی. اللہ پاک سے وہ انسانی تخلیق کے مراحل بیان کر رہے ہیں. اچھا، پھر یہ خلق آخر ہوتی، بچہ ہوتا ہے. بچہ پھر اگلے مراحل بھی بیان کیے ہیں. بچہ ہے، پھر نوجوان ہوا ہے، پھر بابا ہو گیا ہے، پھر اگلے مراحل پھر شروع ہو جاتے ہیں. پھر مارے گا، ایک مرحلہ اور سے آئے گا. بعض ذالک لمیتون. پھر ایک مرحلہ تم پر آئے گا، کیا ہوگا میتون. پھر اٹھاؤں گا پھر دوبارہ. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت کے دن قبروں سے تمہیں اٹھاؤں. انسان کی تخلیق کے یہ سارے مراحل کیا ہیں؟ میڈیکل سائنس ہے. اللہ پاک کہتا ہے میں کرتا ہوں یہ پروسیس. یہی پروسیس سائنس کہتی ہے. یہ مرحلہ، یہ مرحلہ، یہ مرحلہ، یہ مرحلہ. پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. اور میں اپنی تخلیق پہ غور کرو. مجھے دیکھنا نا، کیا مزے کی بات کی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے دیکھنا چاہتے ہو، اوپر آنے کی کیا ضرورت ہے. فی انفسکم، تمہارے اندر بیٹھا ہوں. افلا تبصرون، نظر نہیں آتا؟ میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں. افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ ایک مرحلہ بیان کیا. یہ تو انسان کے، یہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس. انسان کے وجود تخلیق سے لے کر موت تک، اور اس کے بعد پر یہ کیا ہے؟ پھر جنرل سائنس بھی دیکھ لو یار. تمہارے اندر 7 آسمان بنائے، راستے بنائے، نظر آتے ہیں محسوس ہوتے ہیں. یہ 7 راستے، 7 آسمان، اور سب کے، ہم سب ہماری نگرانی میں ہے. ما کنا عن الخلق غافلون، ہم اپنی مخلوق کے کسی بھی حصے سے غافل نہیں. ہر چیز ہماری نگاہوں کا، ہر چیز کیمرے کی زد میں ہے. آپ کیمرے، اگر آپ کیمرے کی زد میں ہے، اگر مجھے میں سب کچھ جانتا ہوں. ما کنا عن الخلق غافل. ایک مرحلہ یہ 7 آسمانوں کا دیکھو، یہ بھی ہے. اچھا، اس سسٹم دیکھو پانی کا. آسمان سے پانی اتارتے، آسمان سے بلندی سے. یہ پانی واٹر سپلائی اسکیم دیکھو اللہ کی. یہ واٹر سپلائی اسکیم ہے نا. سمندر سے بادل اٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں پر برستے ہیں. پھر پہاڑوں سے پھسلتے پھسلتے پھر کہیں سمندر میں. سرکل ہے پورا. تم یہ سرکل بنا لو گے؟ سمندر سے بادل اٹھتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، برستے ہیں. کچھ وادیوں میں بہہ کے آ جاتے ہیں، کچھ زمین چوس لیتی ہے اندر سے. زمین کے اندر بھی نہریں ہیں. چلتے چلتے پھر کہاں جاتے ہیں؟ سمندر. اور پھر وہاں سے پھر پہاڑوں پر آتے ہیں. برکہ واٹر سپلائی اسکیم دیکھو میری. انزلنا من السماء ماء، پانی برساتا ہوں بے قدر، ضرورت کے مطابق. کبھی زیادہ برس ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بے قدر، ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. جتنی ضرورت ہے نا، نہیں جتنی برداشت ہے تم میں. پانی برساتا ہوں بے قدر. اگر پانی نہ برسے تو کیا ہوتا ہے؟ اور ضرورت سے زیادہ برس جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، پانی پھر ہم
زمین میں اس کا ذخیرہ بھی کرتے ہیں. اسکناہ فی الارض، یہ موٹر پانی کہاں سے کھینچتی ہے؟ پانی کا ایک ذخیرہ سمندر میں ہے، ایک ذخیرہ دریاؤں میں ہے، ایک فضائی ڈیم گھوم رہے ہیں. بادل کیا ہے؟ فضائی ڈیم ہے. ڈیم ہی ہے نا جہاں ٹوٹی کھوڑی برس گئے. اور ایک ذخیرہ زمین کے پیٹ میں ہے. پانی کا ذخیرہ 4 جگہ ہے. سب سے بڑا ذخیرہ کہاں ہے؟ سمندر میں. اس کے بعد بڑا ذخیرہ کہاں ہے؟ فضا میں. تم سے زمین پہ ڈیم نہیں بنتے، اللہ کہتے میں نے فضا میں بنائے ہوئے ہیں. سارا سال گھومتے رہتے ہیں، فضا میں گھومتے رہتے ہیں. پورے پانی کے ڈیم ہے. بادل جب پھٹے تھے نا پچھلے دنوں، کیا ہوا تھا؟ مقدار کے مطابق. تو میں نے کہا پانی کے ذخیرے کہاں ہے؟ سب سے بڑا ذخیرہ سمندر، دوسرا بڑا ذخیرہ فضاؤں میں گھوم رہا، تیسرا ذخیرہ دریاؤں میں، چوتھا ذخیرہ اسکناہ فی الارض. زمین میں ہم نے ٹکا دیا. تم نلکے سے، چشمے سے، موٹروں سے پانی نکالتے ہو. یہاں مجھے یاد ہے یہ نلکا جو ہے نا، یہ پہلی دفعہ لگا تھا نا تو 15 فٹ سے پانی آتا تھا. اب پانی کہاں ہے؟ کتنے فٹ پہ آتا ہے؟ ذخیرہ کس نے کیا ہوا ہے؟ لگتا میں نے کیا ہوا ہے. ہم اس کو لے جا سکتے ہیں. جیسے ذخیرہ انا اعلیٰ ذہاب بھی لقادر، اس کو گہرا کر دیں. اب کتنے فٹ پر ہے؟ اور پینے کا پانی کتنے فٹ پر ہے؟ 300 فٹ، 400 فٹ. یہ ہم کرتے رہتے ہیں. ہم نے آسمان سے پانی اتارا بقدر، مقدار پر. اسکناہ فی الارض، زمین کے اندر اس کے ذخیرے کر دیے، تم اسے نکالتے ہو. ہم اس کو لے جائیں تو لے جائیں. اعلیٰ ہم جیسے ہم نے ذخیرہ کیا ہے ویسے لے جانے پر بھی کیا ہے؟ اچھا پانی کرتا کیا ہے؟ تم بھی پانی سے ہی بنے ہو، اور درخت کس سے بنے ہیں؟ پانی مٹی کے ملاپ سے. انشأنا لکم بہ، اس پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے باغات بناتے ہیں. پانی زمین پہ برستا ہے، پودا اگتا ہے، بڑھتے بڑھتے باغ بنتا ہے. باغ بھی کس کا؟ کھجوروں کا اور انگوروں کا. پھر تم نے چھوڑتے ہو. انگور کے درخت کے بیل ہے، اتنا کمزور ہے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بیل بچھی ہوئی ہے. اور زمین سے کیا کھینچتا ہے؟ پانی کھینچتا ہے نا. تم نے چھوڑتے ہو اس زمین سے جس پہ تم پیشاب کرتے، اس سے انگور کیا کھینچتا ہے؟ جوس. کھجور کا درخت کیا نکالتا ہے؟ ٹاشیاں نکالتا ہے. اگر دیکھو تو صحیح یار. اور میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں سائنس کیا ہے. اس زمین میں سے جس پہ تم سارا گند تم اس پہ پھینکتے ہو، میں کہا کرتا ہوں ہم زمین کو کیا دیتے ہیں؟ گند. زمین ہمیں کیا دیتی ہے؟ انگور، کھجور، زیتون. ہم پیشاب دیتے ہیں، وہ زیتون دیتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ بھی ایک زمینداروں سے پوچھے، جتنا گند زیادہ ڈالے اتنے پھل زیادہ پیدا ہوتے ہیں. کھاد کہاں یہ سارا گند کہاں ڈالتے ہیں؟ سارے شہر کا گند اکٹھا کر کے کہاں ڈالتے ہیں؟ کھیتوں میں. اس کھیت میں سبزی اچھی ہوتی ہے. ہم زمین کو کیا دیتے ہیں؟ زمین جو ہمیں ریفائن کر کے دے دیتی ہے. زمین کے اسی گند کو ریفائن کر کے ہمیں کھاتے ہیں. پھر فرمایا یہ ہے ہم نے کیا تمہارے لیے باغات پیدا کی ہے. کھجور دیکھو، انگور دیکھو، بہت سی چیزیں بطور پھل کے کھاتے ہو، بہت سی چیزیں بطور خوراک کے کھاتے ہو. کھجور پھل بھی ہے، بعض علاقوں میں خوراک بھی ہے. انگور پھل بھی ہے، بہت سے علاقوں میں بطور خوراک کے روٹی کی جگہ پہ کھایا جاتا ہے.
اچھا ایک درخت اور پہ غور، ایک اور درخت پہ غور کر لو یار، زیتون کا درخت، کچھ زیادہ تر فلسطین میں ہوتا ہے یہ، یہاں بھی ہو جاتا ہے، طور سینا وادی طور میں، وہاں یہ پیدا ہوتا ہے اور زمین سے تیل نکالتا ہے۔ زیتون کا تیل کہاں سے آتا ہے؟ کون نکالتا ہے؟ ریفائنری کہاں ہے؟ زمین کے پیٹ سے تیل نکال کر اس کی گولیاں بنا کر تمہیں دے دیتا ہے۔ شجرتاً تخرج من طور سینا، طور سینا کے درختوں کو دیکھو، وہاں سے نکلتا ہے۔ تنبت بالدہن، تیل نکالتا ہے یار، امریکہ تو ہمارا نکال رہا ہے، یہ زمین کا نکالتا ہے۔ زیتون کا درخت تیل نکالتا ہے کس کا؟ مٹی کا، اور کھاتے بھی ہو پھر، صرف روٹی کے ساتھ جو سالن لگاتے ہیں، اس کو لگاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، کھاتے بھی ہو۔ دیکھو نکلتا کہاں سے ہے؟ مٹی سے۔ نکالتا کون ہے؟ یہ درخت۔ اچھا چلو ایک بات اور غور کرو، یہ جانور پھرتے ہیں تمہارے ارد گرد، چار ٹانگوں والے، اس کے پیٹ میں سے دودھ نکال کے دیتا ہوں میں تمہیں، من بین فرس و دم لبنا سائغا شاربا۔ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ بکری کی انتڑیوں کے درمیان سے، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، درمیان سے دودھ نکال کے تمہیں دیتا ہوں۔ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، جانور کو دیکھو، یہ چار ٹانگوں کا جانور ہے، پوری نشانی ہے، پورا سبق ہے۔ نسقیکم مما فی بطون، اس کے پیٹ میں سے دودھ نکال کے تمہیں پلاتے ہیں، سائغا للشاربین، بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ لیکن دودھ کے ساتھ والی نالی کی چیز کھا لو گے؟ ایک نالی میں دودھ ہے، ایک نالی میں گوبر ہے، ایک نالی میں کیا ہے؟ پیشاب، خون ہے، ایک میں پیشاب ہے، یہ ساتھ والی نالی کی چیز کھا لو گے؟ یہ مزے سے پیتے ہو۔ اچھا بہت بڑے فائدے اٹھاتے ہو یار، تم تو گوبر نہیں چھوڑتے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، یہ چار ٹانگوں کے جانور میں دودھ تو تم تو گوبر نہیں چھوڑتے، چمڑا چھوڑتے ہو، چمڑے کے بال چھوڑتے ہو، مینگنے چھوڑتے ہو، کیا چھوڑتے ہو؟ سب کچھ کھا جاتے ہو۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ولکم فیہا منافع کثیرہ، اور سارا 2 سال اس کا سارے چیزیں استعمال کر کے پھر اس کو بھی کھا جاتے ہو۔ دودھ بھی پیتے ہو، چمڑا بھی استعمال کرتے ہو، بال بھی استعمال کرتے ہو۔ اب بال بکتے 18,000 روپیہ کلو، بکتے ہیں، بال بھی استعمال کرتے ہو، پھر آخر میں گوبر بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ پھر ایک چیز اور، جانوروں پہ سواری کرتے ہو۔ سب سے مشینیں کے آنے سے پہلے سب سے بڑی اچھی سواری کون سی تھی؟ گھوڑا، اونٹ، خچر، کھوتا، سب سے اچھی سواری ہے یہ۔ ان پہ خیال، تم ان پر بھی سواری کرتے ہو، پھر کشتیاں بھی دی ہیں میں نے، ان پر سواری کرتے ہو، اور وعلی الفلک تحملون، باقی باتیں پھر صحیح انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے۔